میرے دماغ کو زوردار جھٹکا لگا اور میں کمرے کے ساتھ بنے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ واش بیسن میں زہریلا پانی اگلنے کے دوران مجھے اپنی قوت سماعت پر شک محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سلمہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا اندازہ مجھے شادی نہ ہونے کے باوجود بھی ہو گیا تھا، تاہم بات غیر یقینی تھی۔ میں نے واش بیسن کا نل کھولا اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد باتھ روم سے باہر آ گئی۔ جبران اور ڈاکٹر سلمہ میرے منتظر تھے۔ میں نے ڈاکٹر سلمہ کو الٹیاں روکنے کی دوائی لکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے پیڈ پر لکھ دی اور میں جبران کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لینے کے بعد ہم پارکنگ میں کھڑی جبران کی گاڑی کی طرف آگے۔ دوران سفر میرا دماغ مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھا۔ معاملہ نہایت پر اسرار اور غمگین تھا۔ میری آنکھوں کا دیر سے کھلنا، نمازوں کا قضا ہو جانا، ان سب سے قطع نظر ایک رات کے اندر پریگننٹ ہونا نہایت غیر یقینی بات تھی۔ میں اسلامک اکیڈمی میں قرآن مجید و تفسیر کی معلمہ تھی۔ ہماری اکیڈمی کے اندر مردوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ میں با پردہ اور دیندار قسم کی نہایت معمولی شکل و صورت کی عورت تھی۔ مجھے مردوں میں قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ جانے یہ سب کیسے ہوا۔ جبران نے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور میں دوائیوں کا شاپر ہاتھ میں لیے کمرے کے اندر آ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چند گولیاں حلق میں انڈیلی اور کافی کا پانی چولہے پر رکھنے کے بعد سیٹنگ روم میں آ گئی۔ جبران میرا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر ششو پنج کے تاثرات تھے، تاہم نگاہوں کا مرکز میں نہیں تھی بلکہ میرا مختصر اٹیچی کیس تھا جو داخلی دروازے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں عموماً غیر ملکی دوروں کے دوران اس اٹیچی کیس کو استعمال کرتی تھی۔ اگر وہ باہر رکھا تھا تب اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں نے واقعی بیرون ملک سفر کیا تھا، لیکن میرے حافظے میں سفر سے متعلق کوئی بھی یاد محفوظ نہیں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ چند دن قبل کی ان یادوں کو شعور سے غائب کر دیا گیا ہو، لیکن ایسا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ میرے ارد گرد مردوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ جبران اور ملکہ حیات دو ایسی ہستیاں تھیں جن کے متعلق مجھے کچھ اندیشہ لاحق تھا۔ اکیڈمی کے سربراہ ملکہ حیات جیسے شریف النفس انسان کے متعلق سوچنا معیوب تھا، لیکن میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا۔ جبران کو چند ہفتوں میں قرآن و تفسیر سے متعلق مختصر وقت صرف اس لیے دے رہی تھی کہ وہ میرا ہمسایہ تھا اور میں ہمسایوں کے حقوق سے واقف تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کے سراپے کو نگاہوں میں لاتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے تفصیلی جائزہ لیا۔ سرخ سفید رنگ، معصومیت برے نقوش، قد لمبا اور قابل تعریف شخصیت، کردار و فعل کے لحاظ سے نہایت شریف اور فطرتاً شرم و حیا اور پرخلوص طبیعت کا مالک تھا۔ مختصر عرصے کے دوران اس نے کبھی بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ یہ بات سوچنا بھی شرم اور نہایت گھٹیا سوچ کے برابر تھی کہ وہ دوران غفلت میرے ساتھ معیوب حرکت کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی صنم مخالف کی ذات سے کچھ بید نہیں تھا۔ میں نے اسے کچن میں جا کر کافی تیار کرنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بریف کیس کا جائزہ لیا۔ ہینڈل کے پاس پیلے رنگ کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے اتار لیا۔ ٹیگ کی پچھلی طرف اندھیرا ایکسپریس، بوگی نمبر 5، سیٹ نمبر 120 تحریر تھا۔ میں نے زیر لب نام دہرایا، اندھیرا ایکسپریس، بوگی نمبر 5، سیٹ نمبر 120۔ یقیناً کسی نامعلوم اور پر اسرار ٹرین کا نام تھا۔ ٹیگ لگے ہونے کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ میں نے اس کے ذریعے کسی دور دراز علاقے کا سفر کیا تھا جس کے متعلق میری یادداشت میں کچھ بھی درج نہیں تھا۔ میں نے بریف کیس کو کھول دیا۔ وہ ضروریت زندگی کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ٹوتھ پیسٹ، کنگھی، سرما، مختصر لباس اور دوران سفر پڑھنے والی کتابوں کا مجموعہ۔ کپڑوں کو الٹنے پلٹنے پر مجھے ایک مختصر کاغذ پر چند الفاظ کی صورت میں نامعلوم ایڈریس ملا۔ میں نے نگاہ الفاظ پر دوڑائی۔ علی پور سیدہ، محلہ 2 تارا۔ حیرت انگیز طور پر تحریر میری اپنی تھی۔ میں نے کب اور کیوں لکھی، مجھے اور باتوں کی طرح اس کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ جبران کافی کا مگ تھا۔ میں سیٹنگ روم میں داخل ہوا۔
وہ کافی بہت اچھی بناتا تھا۔ میں جب بھی اس کے فلیٹ میں تفسیر و تعلیم کے سلسلے کے لیے جاتی تھی تب کافی اسے شغل ضرور ہوتا تھا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور کھوجتی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے یا پھر ان کی تفصیل سے واقف ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے ہندیرا ایکسپریس کے نام کی ٹرین کے متعلق معلومات درکار ہے۔ کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، ٹائمنگ شیڈول کیا ہے اور کہاں کی ٹرین ہے؟ جبران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ عجیب سا نام ہے، ہندیرا ایکسپریس، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے کہ حال میں ہی اس کا قیام ہوا ہو۔ بکنگ آفس میں میرے جاننے والا ہے، میں اچھی طرح فون کر کے معلومات حاصل کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر فون کی طرف چلا گیا۔ گولیاں کھانے سے میری طبیعت بحال ہو گئی تھی اور مجھے بھوک لگنے لگ گئی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جبران نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ میں نے اسے فون سے فارغ ہونے کے بعد ریسٹورانٹ سے کھانا منگوانے کے لیے کہا اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے نہایت اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور مختصر تسبیح سے فارغ ہو کر سیٹنگ روم میں آ گئی۔ جبران میرا منتظر تھا، وہ کھانے کا آرڈر دے چکا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا ٹرین کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بتایا نہیں، تاہم ایک اسٹیشن ماسٹر سے میری جان پہچان ضرور ہے جو ہمیں بہتر معلومات مہیا کر سکتا ہے۔ وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور نواحی علاقے میں رہائش رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد ملاقات کے لیے چلیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جبران بہت بڑے جگیردار کی ستیلی اولاد تھا، شہر پڑھائی کی نیت سے آیا تھا۔ دل اٹھ جانے کی وجہ سے کالج کو خیر آباد کہہ کر دینی تعلیمات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ میری دل سے قدر کرتا تھا۔ کھانے کے بعد ہم اس کی گاڑی میں بیٹھ کر عمارت سے باہر آ گئے۔ اس کی واقفیت جس اسٹیشن ماسٹر سے تھی اس کی رہائش شہر سے باہر کسی چھوٹے سے گاؤں میں تھی۔ دوران سفر جبران نے مجھ سے معاملے کے متعلق بات چیت کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے ٹال دیا۔ میں خود معاملے کی ان دیکھی گتھیوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اسے بلا کیا بتاتی؟ اسٹیشن ماسٹر کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ہمیں کرسیوں پر بٹھانے کے بعد اس نے جبران سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ جبران کے کچھ بولنے سے قبل میں نے اسے ہندیرا ایکسپریس کے متعلق بتانے کے بعد تفصیل کے متعلق پوچھا۔ اس نے حسب توقع لا علمی کا اظہار کیا۔ میں ایسی کسی بھی ٹرین کے متعلق نہیں جانتا، نام بھی کچھ پر اسرار سا ہے، شاید غیر معروف پہاڑی علاقے کی طرف چلنے والی معمولی حمیت کی حامل کوئی ٹرین ہو۔ آپ پہاڑی علاقے میں معلومات کیجیے۔ میں نے پرس میں سے کاغذ کا ٹکڑا باہر نکالا جس پر نام لوم ایڈریس تحریر تھا اور بوڑھے کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس نے چند لمحے نظر ثانی کی، پھر گویا ہوا۔ ہمسایہ ملک کا ایڈریس لگتا ہے، یقیناً ٹرین کا تعلق بھی وہیں سے ہوگا۔ کافی عرصہ ہوا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے ٹرینوں کے سلسلے کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ بات قابل یقین نہیں کہ کسی ٹرانسپورٹ جیسے ٹیکسی یا پھر بس وغیرہ کا نام ہو۔ میں نے پوچھا آپ کسی ایسے آدمی کے متعلق جانتے ہیں جو اس اسرار سے پردہ اٹھا سکے؟ اسٹیشن ماسٹر بولا حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک قریبی دوست سے پوچھ گچھ کے بعد شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ قریبی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے۔ میں نے وہاں جانے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور آگے کا سفر کا آغاز کیا۔ اسٹیشن ماسٹر کا جاننے والا بوڑھا آدمی نہایت مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیوی فوت ہو چکی تھی اور بچے اسے تنہا چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئے تھے۔ گزر بسر گاؤں والوں کی نظر کی ہوئی رقم یا پھر کھانے پینے کی امداد پر میسر تھی۔ میں نے 1000 کا نوٹ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے ہندیرا ایکسپریس کے متعلق پوچھا۔ اس نے غیر متوقع طور پر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا میں جانتا ہوں، مگر معلومات کے لیے 1000 کا نوٹ قابل قبول نہیں، مجھے 2000 کی رقم درکار ہے۔ میں نے دلاسا دینے والے لہجے میں کہا اگر معلومات اس قابل ہوئی کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو سکا
تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو مطلوبہ رقم ضرور دوں گی۔ بوڑھا تلخ لہجے میں بولا، تمہیں رقم اسی وقت دینا ہوگی، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے پرس کھول کر رقم اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔